آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید وما لکم ألم تر إلى الذين قيل لهم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها ولهذا قال تعالى الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية يعني مكة كقوله تعالى وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك ثم وصفا بقوله الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تشریح فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو تیار فرماتے ہیں، تعریف فرماتے ہیں عباد مومنین کو کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور اللہ کے راستے میں جو لوگ مستضعفین ہیں، مکے میں مشرکین کی قید میں ہیں، مشرکین کے ہاتھوں سے مختلف قسم کے مظالم کا شکار ہیں، انہیں ان سے چھڑاؤ. کیوں تم جہاد نہیں کرتے؟ مانا ہے کہ جہاد کرو، یعنی انداز اس قسم کا ہے جیسے کسی کو کسی بات پہ ابھارا جائے. تحریض کا معنی ہوتا ہے کسی کو ابھارنا. تو اللہ بھی اپنے عباد مومنین کو تنبیہ فرماتے ہیں، ابھارتے ہیں کہ وما لکم، کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے؟ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں سعی کرو. اور جتنے مسلمان کمزور ہیں، بیچارے مرد ہیں، عورتیں ہیں، ضعیف ہیں، بچے ہیں، کافروں کی قید میں ہیں اور بڑی مشکلات سے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو ان کے ہاتھوں سے چھڑاؤ. تو اس لیے علماء کرام نے استدلال فرمایا ہے اس آیت سے کہ ایک تو مومنین کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی عزت و عظمت جو ہے وہ جہاد میں رکھی. اس دن مسلمانوں کی ذلت کا فیصلہ ہو جاتا ہے جس دن وہ جہاد چھوڑ دیں. اور جہاد کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت دل میں داخل ہو جاتی ہے، موت سے آدمی کو ڈر لگتا ہے، ہر وقت بس پیسہ پیسہ، دولت، کمائی، یہ وہ ان کی فکر ہوتی ہے. اور موت کی کراہیت سے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی جہاد چھوڑ دیتا ہے. اور جب جہاد مسلمان چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کی عزت و عظمت کا دور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ پھر ذلتوں کا شکار ہوتے ہیں. اسی لیے دیکھ لیں کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ کے اس حکم پہ عمل کیا ہے
اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دین میں، دنیا میں، ظاہر میں، باطن میں ہر لحاظ سے عزتیں، ہر لحاظ سے رفعتیں، ہر لحاظ سے انہیں اعلیٰ مقام بخشا ہے۔ اسی لیے دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے کہ دشمن کا پورا زور اسی بات پہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا کی لذتوں میں ڈال دو، مسلمانوں کو دنیا کی حرص و ہوس میں ڈال دو۔ کاروبار ہے، مارکیٹنگ ہے، بزنس ہے، محل ہیں، کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، عورتیں ہیں، بس اسی میں ڈال دو تاکہ یہ وہ جہاد کا سبق جو ہے وہ بھول جائے۔ اسی لیے یعنی ہر دور میں ابتدائے آفرینت سے لے کر آخر تک ہر دور میں کفر نے اور مشرکین نے، یہود و نصارہ نے، صہاینہ نے، مستشرقین نے ہر دور میں یہ تحریک چلائی ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ سے کسی طرح وہ جو ایک جہاد کا جذبہ ہے وہ مر جائے۔ آپ کے دور میں بھی یعنی اس صدی میں بھی جب کافروں نے دیکھا، جب انگریز کو ان خطوں پر ایشیا میں اپنے تسلط جمانے کا ارادہ ہوا اور اس نے پاؤں جمائے، تو اس نے یہاں بھی بے عین ہی وہی تاریخ پیدا کی کہ مرزا قادیانی نے سب سے پہلے جہاد کو حرام کرنے کا فتویٰ دیا کہ بھی جہاد حرام۔ اور اسی طرح بعض ملکوں میں انہوں نے یہ کیا کہ ہر آدمی کو اتنی دولت دے دو، یہ دولت ایسی بلا ہے کہ جب یہ اندر آ جائے نا پھر آدمی دین ایمان بھول جاتا ہے۔ اچھا کہیں یہ کیا انہوں نے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ اختلاف پیدا کر دو، بس یہ آپس میں لڑتے رہیں، سر پٹول کرتے رہیں، آپس میں جنگ و جدل میں رہیں تاکہ ان کو کفر کے مقابلے کرنے کا خیال ہی نہ آئے۔ اور جب مسلمان آپس میں بٹ جاتا ہے تو صاف بات ہے کہ اس کی قوت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں تحریر فرمائی ہے کہ وما لکم، کیا ہو گیا تم کو، کیا ہے تم کو کہ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تم جہاد نہیں کرتے ہو، اور وہ جو تمہارے مستضعفین ہیں من الولدان والنساء، جس میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور وہ کافروں کی قید میں ہیں۔ تو یہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کی قید میں ہے تو ساتھ کے مسلمانوں پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو چھڑائیں، اس کی اعانت کریں، اس کی مدد کریں، جس قدر بھی ممکن ہو سکے اس کی اعانت۔ اب دیکھیں نا کہ صحابہ کے زمانے میں لوگ کتنی محنت کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے میرے آقا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پہ صلاۃ والسلام، ان کا نام تھا مرثد ابن ابی مرثد، مرثد سا کے ساتھ ان کا نام تھا مرثد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ماشاءاللہ بڑے جوان تھے، قوت والے، طاقت والے۔ وہ کیا کرتے کہ وہ جو مسلمان مکے میں قید ہیں ان کو کسی طرح پیغام بھیجتے کہ بھی تم فلاں رات فلاں جگہ میرا انتظار کرنا اور میں پہنچوں گا اور تمہیں مکے سے نکالوں گا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ مدینہ منورہ سے وہ چلتے، اور اس زمانے میں کوئی کاریں، کوئی گاڑیاں، کوئی بسیں تو نہیں ہوتی تھیں، ہوائی جہاز وہ تو آٹو پہ آتے تھے بیچارے، اور آ کر مکہ مکرمہ کے باہر ایک جگہ ہے جس کا نام تھا اذاخر، اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اس لفظ کا نام ہے اصل میں اذخر۔ اذخر ایک بوٹی ہے جو اب بھی مینا میں، عرفات میں آپ نے دیکھا ہے پیدا ہوتی ہے۔ تو جہاں وہ اذخر پیدا ہوتی تھی یعنی شہر سے باہر جہاں آبادی نہیں، وہاں وہ اپنا اونٹ وغیرہ چھپا کے بٹھا دیتے اور وہ اپنے وعدے کے مطابق اندر آتے، مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے، اور ماشاءاللہ اتنے ہمت والے آدمی تھے کہ جس صحابی سے وعدہ ہوتا اس کو کندھے پہ بٹھاتے اور دوڑ جاتے، اور جب وہ اپنے اس محفوظ مقام پہ پہنچتے پھر اونٹ کا سفر کرتے۔ اس طرح اس نے صحابہ کی مدد کی، مستضعفین کی مدد کی، اور ان کو مشرکین مکہ کی قید سے نکالا۔
ان کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ایک آدمی کے ساتھ وعدہ تھا اور میں اس کو نکالنے کے لیے آیا. خدا کی قدرت یہ ہے, وہ کہتے ہیں اتفاق یہ ہے کہ میرے دماغ میں بات نہ آئی. وہ رات جو ہے وہ چاندنی رات تھی, بالکل روشن. تو فرماتی ہے کہ میں چپکے سے چھپتا احتیاط کرتا ایک دیوار کی اوٹ میں اس کے سائے میں چلتا ایک جگہ مجھے احساس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے, تو میں رک کے کھڑا ہو گیا. تو مرصد فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو وہاں ایک عورت تھی جس کا نام اناک تھا, اس سے میرا ناجائز تعلق تھا, اور وہ طوائف بغی تھی, امرات البغی, زانیہ عورت تھی, خبیثہ عورت تھی. یہ مصیبتیں جو ہے نا جی ابتدائے دور سے, کیوں جب خیر ہوگا تو شر تو ہوگا نا, اصولی بات ہے نا. دن ہو تو رات تو ہوگی, حق ہو تو باطل تو ہوگا, ورنہ پھر حق اور باطل کا فرق کیسے ہو. فرماتی ہے اتفاق ایسی بات ہے کہ اس نے میرا سایہ بھی دیکھ لیا اور اندازہ بھی لگا لیا, کیونکہ میرے اس سے تعلقات رہے تھے. وہ جب میرے قریب آئی تو اس نے کہا مرصد, کہ تم مرصد ہو. میں نے کہا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں. وہ فرماتی ہے اب میں کیا کر سکتا تھا, انکار کیسے کروں, اس نے تو پہچان لیا. تو میں نے کہا ہاں نام میں مرصد. نے کہا اب تو بچنے کا ایک ہی حل ہے نا کہ ٹھیک رہو, اپنے آپ کو ڈرو نہیں. تو میں نے کہا ہاں میں مرصد ہوں. تو اس نے کہا اہلن و سہلن حلم بنا وبت عندنا اللیلہ, کہ بھئی آؤ تم ہمارے پاس رہو, آج رات آرام سے گھر میں رہو. تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ ان اللہ حرم الزنا, اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے, میں مسلمان ہو گیا ہوں, اب میں تیرے گھر میں نہیں ٹھہر سکتا. یہ زنا کرنا تو کافروں کا کام ہے, برے لوگوں کا کام ہے. مومن کا کیا کام ہے کہ وہ ایسی گندی باتیں کریں. بس اللہ نے حرام کر دیا, ختم ہو گئی بات. اس نے کہا تم مان لو میری بات, یہ مسئلے میں جو نہ سناؤ تمہارا تعلق. نے کہا نہیں. بس اس نے کہا پھر میں تمہیں پکڑوا دوں گی, مجھے پتا ہے تم کیا کرتے ہو, تم یہاں سے آ کے جو مسلمانوں کو لے جاتے ہو مجھے سارا پتا ہے. تو میں نے کہا بہرحال جو تمہاری مرضی, جو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام. بس اب ہم حرام کے قریب تو نہیں جاتے, پکڑے جائیں گے, مر جائیں گے, قتل ہو جائیں گے اللہ کے راستے میں, اور کیا مشرک مجھے چھوڑ دیں گے. میں تو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا جو ان کے قیدی بھگا کے لے جاتا تھا. تو اس نے شور مچا دیا کہ یا اہل الخیام دوڑو دوڑو دوڑو, ھذا الذی یحمل اساراکم, یہ ہے وہ آدمی جو تمہارے قیدی لے کے جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ 8 آدمی جو تھے گھروں سے نکلے مجھے پکڑنے کے لیے. کہتے ہیں الحمدللہ میں دوڑنے میں بڑا تیز تھا, میں نے اتنی دوڑ لگائی نا, سب کو پیچھے چھوڑ کے خندمہ کی ایک غار میں چھپ گیا. خندمہ یہ علاقہ ہے جس کو اب شیب عامر کہتے ہیں, اس کے آگے خندمہ, اسی جگہ کا نام ہے خندمہ. یہ وہی جگہ ہے, حضرت اکرمہ بھی یہاں سے بھاگ گئے, خالد ابن الولید بھی یہاں سے حملہ آور ہوئے تھے. یہ بڑی تاریخی جگہ ہے. کہتے ہیں خندمہ میں جب میں آیا تو اب میرے پیچھے 8 آدمی تو آ رہے ہیں نا, صرف مجھے اللہ نے موقع دے دیا, فاصلہ ہو گیا, تو سامنے پہاڑ کا ایک غار تھا, میں اس غار میں چھپ گیا. تو فرماتے ہیں کہ وہ بدبخت وہ مشرکین جو آئے نا وہ بھی تھک گئے. اب جب وہاں تک آئے تو دیکھا ادھر دیکھا, کوئی آدمی نظر نہ آیا, تو وہ اوپر اس پہاڑ کے آگے بیٹھ گئے, اور ان میں ایک آدمی اٹھے پیشاب کرنے کے لیے. وہ اوپر سے پیشاب کرے اور سارا میرے اوپر گرے, میں نیچے غار میں بیٹھا ہوں. اور کہتے ہیں پتہ نہیں وہ بھاگ کے سارے تھکے ہوئے تھے کہ سب نے باری باری پیشاب کیا, اور ان کا سارا بول میرے اوپر آ رہا ہے. میں بیٹھا ہوا کہ اب نکلتا ہوں تو مر جاؤں گا. فأعماہم اللہ, اللہ نے ان کو اندھا کر دیا. اس کے بعد وہ چپ کر کے واپس چلے گئے کہ بھئی اب تو اگر آدمی ہے وہ بھاگ گیا, اور تو کہیں ملا نہیں, تو وہ واپس چلے گئے. کہتے ہیں پھر میں غار سے نکلا, اپنے کپڑے وغیرہ کچھ ٹھیک کیے. پھر میں نے کہا بھی جس سے وعدہ ہے اس کو چھوڑ کے نہیں جاتے, پھر میں اسی کے وعدے پہ دوبارہ پہنچا. میں نے کہا اس مسلمان سے وعدہ کیا تھا, وہ جیل سے نکل کے بیچارہ کھڑا ہوگا, اس پہ کیا گزرے گی.
کیوں اگر اس کو میں چھوڑ جاتا ہوں وہ تو پکڑا جائے گا. تو کہتی ہیں جب میں آیا اس کو لینے کے لیے وعدے پہ پہنچا تو وہ وعدے پہ موجود تھا، لیکن وہ آدمی بڑا بھارا تھا، اس کے لیے اٹھانا میرے لیے ایک مسئلہ تھا. وکان رجلا ثقیلا، بہت بڑا بھاری آدمی تھا، لیکن میں نے اس کو کندھے پہ بٹھایا اور دوڑ پڑا. تو کہتی ہیں میں دوڑتے 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 جب اس اذخر والے مقام پہ آیا تو پھر میں نے اس کو اتارا، پھر اس کے میں نے بیڑیاں کاٹی کیونکہ اس کے پاؤں میں زنجیر تھے، ہاتھوں میں زنجیر تھے، وہ میں نے اس کے کاٹے، پھر اس کو اونٹ پہ بٹھایا. وکانا یعیننی، اب وہ بھی میری مدد کرتا تھا، جب میں تھک جاتا میں بیٹھ جاتا، وہ تھک جاتا وہ بیٹھ جاتا، کرتے کرتے حتی بلغنا المدینۃ المنورہ، میں مدینے میں پہنچ، اس قیدی کو میں چھڑا کے لے آیا. لیکن ابھی مرشد فرماتے ہیں کہ اس قیدی کو تو میں نے چھڑا دیا، مدینے میں بھی پہنچا دیا، لیکن اس عورت سے چونکہ میرا بڑا تعلق رہ چکا تھا، اس کے ملنے کے بعد اس کی یاد نے مجھے کچھ پریشان کیا، تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا ان کے ہوا نہ کن یا رسول اللہ، حضور زنا تو حرام ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اس عورت سے نکاح کر لوں. لیکن وہ عورت ہے بغی، امرأۃ بغی، بغی مانا یعنی زانیہ، فاجرہ، کھلا گناہ کرنے والی. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ بی بی مریم کو جو تانا دیا گیا تھا وہ بھی یہی تھا نا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. کہا گیا کہ اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی کوئی برا نہیں تھا، وہ بھی بڑا صالح تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں کوئی کھلا گناہ کرنے والی عورت تھی، لیکن تم نے بچہ بغیر خاوند کے کیسے لے لیا؟ تو انہوں نے بھی یہ اعتراض کیا تھا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے یا اخت ہارون، تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہارون سے مراد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، لیکن یہ بات بہت بعید ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تو سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کا فرق ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تو ان سے اور بعض علماء کہتے ہیں 400 سال، بعض کہتے ہیں 200 سال پہلے گزرے ہیں. تو بی بی مریم ہارون کی بہن کیسے بن گئی؟ بات کو سمجھیں، قرآن میں ہے نا یا اخت ہارون، کہ ہارون کی بہن. اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ ہارون سے مراد ہارون علیہ السلام نہیں، بلکہ ہارون ایک بڑا عابد زاہد، بڑا صالح اس قوم میں آدمی گزرا تھا، اور لوگ انبیاء کے نام رکھتے تھے. اس نے بھی اپنا نام جو ہے ہارون علیہ السلام کے نام پہ رکھا تھا. اس نسبت سے اس کو کہا گیا کہ بھئی تم تو ایک بہت بڑی عابدہ زاہدہ، گویا ہارون عابد کی بہن ہو، اور یہ گناہ تم نے کیسے کیا؟ یہ مراد ہے. علماء نے لکھا اس سے مراد ہارون علیہ السلام پیغمبر نہیں ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آدمی چاہے اس خاندان سے ہو اور فاصلہ درمیان میں ہزاروں سال کا بھی ہو تب بھی نسبت کر دیتے ہیں. جیسے کہ حضور نے فرمایا انا ولد اسماعیل، میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوں. حالانکہ اب حضور براہ راست حضرت اسماعیل کے بیٹے نہیں ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور عبد المطلب کے خاندان میں بھی فاصلہ ہے. حضور نے معراج کی رات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب سلام کیا تو اپنا ابا کہہ کے سلام کیا، کہ جب جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ من ھذا فقال ابوک ابراہیم، یہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو جب سلام کیا انہوں نے بھی جواب میں یہی فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ میں اپنے بیٹے کو مرحبا کہتا ہوں. تو اب ابراہیم علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں تو بڑا فاصلہ ہے، لیکن چونکہ نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے تو لہذا ولد ابراہیم کہنا جو ہے وہ بھی جائز ہے. تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ حقیقتاً اگر ہارون علیہ السلام سے نسبت کر دی جائے تب بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو لفظ بغیہ
جیسے مرزا قادیانی نے لعنت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو میرا نام پہنچا ہے یا اس نے میرا نام بھی نہ سنا ہو پھر بھی میرا کلمہ نہ پڑھے اور مجھے نبی نہ مانے تو مانا یہ ہے کہ وہ بھی ذریت البغایا، وہ بھی کنجریوں کی اولاد ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہر مسلمان کو ایسے فتنوں، تو اس نے بھی لفظ بغایا استعمال کیا، وہی لفظ حدیث میں ہے کہ اناق جو ہے امراۃ بغی، وہ بھی ایک زانیہ عورت تھی، فاجرہ عورت تھی۔ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا انکحوا اناقا یا رسول اللہ، حضور اگر اجازت ہو تو میں اناق سے شادی کر لوں۔ صحابی کہتے ہیں فسکت رسول اللہ، حضور چپ ہو گئے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو کہ زانی مرد نہیں شادی کرتے مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت بھی شادی نہیں کرتی مگر زانی مرد سے یا کسی مشرک سے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور مومنوں کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی زانیہ سے شادی کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ مرصد لا تنکح، خبردار اس عورت سے نکاح نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا ہے کہ کسی زانیہ عورت جو اپنے فسق میں، فجور میں، گناہوں میں کھلی ہے زنا پہ، ایسی عورتوں سے نکاح نہ کریں۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، کیونکہ الجنس یمیل الی الجنس، کبوتر با کبوتر، باز با باز، یعنی کبوتر کبوتروں کے ساتھ مل کے اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ ملتا ہے، تو زانی مرد بھی زانیہ ڈھونڈتا ہے اور زانیہ عورت بھی زانی مرد ڈھونڈتی ہے، اور پاک مرد جو ہیں وہ پاک عورتیں ڈھونڈتے ہیں، اور پاک عورتیں جو ہیں وہ پاک مردوں کو تلاش کرتی ہیں۔ تو لہذا اسلام میں فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی کسی معروف زانیہ عورت سے نکاح نہ کرے، کہ حرام ہے نکاح کرنا۔ اچھا، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ہے اتفاق کہ بھئی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد اچھا ہے عورت بری ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ عورت تو بڑی پارسا ہے بیچاری لیکن مرد جو ہے وہ برا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے، تو نکاح نہیں ٹوٹ جاتے۔ مسئلہ سمجھیں، ایک ہے زانیہ سے نکاح کرنا، یہ منع ہے، ایک یہ ہے کہ نکاح تو کر لیا لیکن بعد میں یہ چیز ظاہر ہوئی، ہمیں کیا پتا، حالات کا پتہ کوئی نہیں، بعد میں آدمی کے بدلنے میں کیا دیر لگتی ہے، کئی بگڑے ہوئے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کئی ٹھیک بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہدایت و روایت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں وہ بات الگ ہے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جب جانتا ہے کہ یہ مشرکہ عورت ہے، یہ ہندو ہے، یہ وثنی ہے، یہ کافرہ ہے، تو اس سے نکاح کیوں کرے؟ اہل کتاب سے جو اسلام نے اجازت دی ہے کہ جب وہ کم از کم اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں۔ اب جو لوگ بالکل دین سے بھی منحرف ہیں اور کتابوں سے بھی منحرف ہیں، جن کو دین کا، اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں، جیسے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے اسلام نصیب کیا، اسلام کی دولت سے وہ جب مالا مال ہوئے، ایک عالم کی خدمت میں آئے، ان نے پوچھا کہ کیف اسلمت، تم اسلام جو لائے ہو تو تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں ایک دفعہ گزر رہا تھا اور ایک آدمی قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور یہ آیت اس نے تلاوت کی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ تحقیق ہم نے اتارا ہے قرآن اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت جب میں نے سنی کہ قرآن اللہ نے اتارا ہے اور اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ لا یزید فیہا ولا ینقص منہا،
اللہ کے قرآن میں کوئی ایک لفظ زیادہ نہیں کر سکتا، کوئی کم نہیں کر سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایسے انتظام کیے ہیں کہ آسمانوں سے اتارا ہے تو جبریل کے ساتھ بھی پہرا ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے سے پیچھے سے کوئی جن بھی حملہ کر کے کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا میں نے سوچا کہ میں امتحان کروں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے تورات لکھی، تورات کتاب کا ایک خاص باب جو ہے میں نے لکھا اور اس میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں بڑھا دی اور کچھ چیزیں اپنی طرف سے گھٹا دی، اور کتاب بڑی خوبصورت بنا کے لکھ کے تباد کر کے سب چیز کر کے میں تورات والے یہودیوں کے پاس گیا، احبار کے پاس گیا، ان کو میں نے کہا کہ بھی یہ تورات کتاب تورات ہے جو میں نے لکھی ہے اور میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، تم خریدو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رکھ دو۔ ایک دو دن کے بعد میں گیا، انہوں نے کہا جی ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے وہ سارے نسخے جو تھے میرے وہ خرید لیے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے انجیل لکھی، اس کے بھی 3-4 نسخے میں نے تیار کیے، زدت فیہا، اس میں بھی میں نے اپنی طرف سے عبارتیں بڑھا دی اور کئی مقامات پر اپنی طرف سے میں نے عبارتیں گھٹا دی اور نسخے بنا کے انجیل کے علماء نصارہ کے بڑے بڑے احبار کے پاس گیا۔ میں نے کہا دیکھو تمہاری کتاب ہے، میں نے اس کو لکھا ہے، بنایا ہے، چھاپا ہے، مہربانی کر کے تم خریدتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس چھوڑ دو، ہم مطالعہ کریں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ 2-4 دن کے بعد گیا، انہوں نے کہا جتنے نسخے ہیں لے آؤ، ہم خرید دیں۔ خرید لی۔ اس نے کہا میں نے پھر قرآن پاک کے کچھ نسخے ٹھیک کیے، اس میں بھی زدت فیہا، میں نے کچھ آیتیں تو اپنی طرف سے بڑھا دی اور کسی مقام پر میں نے کچھ آیتیں جو تھی وہ کم کر دی، کسی مقام پر میں نے تھوڑی سی آیات میں تبدیلی کر دی، رد و بدل کر دیا اور نسخے بڑے خوبصورت بنا کے مسلمانوں کے علماء کے پاس میں مسجد میں لے گیا۔ میں نے کہا کہ جناب یہ قرآن شریف ہے اور میں نے اس کو مرتب کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، بڑا لکھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، خرید لو مجھ سے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دکھاؤ۔ انہوں نے دکھایا، میں نے جب ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ تم۔ انہوں نے 2-4 مقام پہ کھولا، انہوں نے کہا لے جاؤ، یہ کیا یہ تو تم بدل کے لے آئے ہو، تم ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو، لے جاؤ سارا، ہم ایک بھی لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس نے یہ آیت غلط لکھی ہے، یہ آیت غلط لکھی ہے، یہ آیت غلط لکھی ہے۔ تو انہوں نے تو 1 منٹ میں ساری میری غلطیاں پکڑ لی اور مجھ سے نہ خریدا۔ تو میرا یقین ہو گیا کہ وہ اللہ نے جو حفاظت کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بالکل سچا ہے کہ تورات بھی بدل گئی، انجیل بھی بدل گئی اور اس کے پڑھنے والوں کو بھی پتہ نہیں لگتا کہ کیا بدل گیا ہے اور کیا نہیں بدلا، لیکن قرآن ایسا محفوظ ہے کہ یہاں تو ایک بچہ کہتا ہے کہ یہ آیت تم نے غلط لکھی ہے۔ تو یہ وجہ بن گئی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام و ایمان نصیب فرما دی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی۔ تو اب اللہ نے حکم دیا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا مومنوں کیا بات ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جد و جہاد نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے اور مستضعفین جو ہیں ان کو نہیں چھڑاتے۔ تو مسئلہ نکلا کہ اگر مسلمان مرد یا عورت یا کوئی ناحق کافروں کی قید میں ہے، اس کے چھڑانے کے لیے ہر مسلمان کو قدرے دامے دل میں سکھنے ہر لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مکے میں جو لوگ ہیں انہیں چھڑاؤ۔ اب مفسر کرتے ہیں کہ یہاں جو آیا کہ وہ دعائیں کرتے تھے، الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ اب قریہ سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا مکہ، جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا قریۃک التی اخرجتک اہلها، وہ بستی جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نکالا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو ٹھیک ہے کہ کچھ عرصے تک مشرکین مکہ کا تسلط رہا،
یہ ٹھیک ہے کہ کچھ عرصے تک ان ظالموں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا، لیکن اللہ اپنے گھر کی پھر حفاظت فرماتے ہیں، اللہ نے ان کی بھی مدد کی، اور اللہ نے مکہ مکرمہ پہ بھی میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ و نصرت عطا فرمائی، اور حضور مکے میں فاتح بن کے داخل ہوئے۔ اسی لیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن جو کہتا ہے کہ فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ طواف کرو اس گھر کا، عتیق، عتیق مانا آزاد۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اس گھر کو آزاد اس لیے کہا کہ اللہ نے اس کو جبابرہ، ظالم، کافر، جبار، ان سے آزاد کیا، وہ اس کعبے پہ تسلط نہیں کر سکتے۔ کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ابرہہ نے کوشش کی لیکن اللہ نے اس کے تسلط سے بھی کعبے کی حفاظت کی۔ اور بعض مفسرین پہلا گھر جو ہے اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر کعبہ، اول مسجد الحرام، سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ مسجد الحرام یعنی مکہ، سب سے پہلا گھر جو ہے وہ کعبہ، اور سب سے پہلا قبلہ جو ہے وہ بھی کعبہ۔ بیت المقدس پہلا قبلہ نہیں بلکہ بیت المقدس سے پہلے انبیاء علیہ السلام اسی کعبے کی طرف نمازیں پڑھتے تھے، بعد میں اس مسجد اقصی کا حکم ملا، اور اسی لیے کہتی ہے کہ اول من اختتن ابراہیم، اور سب سے پہلے مہمان نوازی اور ختنہ یہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں آیا۔ اور اسی طرح فرماتے اول من ہاجرہ، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے بھی ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور کہا انی مہاجر الی ربی۔ اور اسی طرح سب سے پہلے ایمان لانے والا سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے پہلے آنے والا نبی آدم، سب سے پہلے آنے والا رسول شریعت لے کر نوح علیہ السلام، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اولیت کا مقام عطا فرمایا۔ اور عورتوں میں سب سے اول ایمان لانے والی بی بی خدیجہ، اور بچوں میں سب سے اول ایمان لانے والے حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس لیے اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قریہ سے مراد جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، الظالم آلہا اس سے مراد اس زمانے کے مشرکین مکہ ہے جنہوں نے مسلمانوں پر مظالم کے، ظلم کے ایسے پہاڑ توڑے ہیں کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یعنی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ چنگیز کے مظالم کیا ہوں گے، دنیا کے بڑے بڑے ظالم کیا مظالم کریں گے جو مسلمانوں پہ سرزمین حرم میں اللہ کے گھر میں مکہ مکرمہ میں مظالم توڑے گئے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کے لیے اٹھیں اور ان کو چھڑائیں۔ اور وہ دعا کرتی تھی وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے سخر لنا من عندك وَلِيًّا وَنَاصِرًا، دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارا بھی کوئی مددگار، کوئی مدد کرنے والا، کوئی ہمارا ولی، متولی، حفاظت کرنے والا، ہمارے امور کی نگرانی کرنے والا پیدا فرما جو ہمیں کافروں کے ظلم سے نجات دے۔ حضرت ابن عباس بھی اس مستضعفین میں ہیں، ولید ابن الولید جو ہے وہ بھی مستضعفین میں ہیں، ابھی سلمہ اور بڑے بڑے صحابہ مستضعفین میں ہیں جو مکے سے ہجرت نہ کر سکے، کافروں کی قید میں رہ گئے، اور اللہ نے جن کو طاقت دی تھی وہ ہجرت کر گئے۔ اور پھر ہر کسی کی ہجرت کا اپنا اپنا مقام تھا، کوئی صحابہ حبشے کی طرف تشریف لے گئے، اور کوئی صحابہ پھر مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، کوئی حبشے تشریف لے جا کر واپس مدینہ مکہ مکرمہ میں آئے، پھر مکہ مکرمہ سے دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ اور بعض جن کو اللہ نے قوت دی تھی جیسے سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو پھر ہجرت بھی چھپ کے نہیں کی، ہجرت تو انہوں نے کی ہے نا،
انہوں نے تو باقاعدہ کہا کہ بھائی دیکھو ہم کل مدینے جا رہے ہیں، جس کافر کو جرت ہو آئے میرا راستہ روک۔ یہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو شان دی تھی نا جی، اپنے اپنے حالات تھے اور اپنا اپنا زمان تھا۔ اب فرماتے ہیں قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا سفیان عن عبید اللہ قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت انا وامی من المستضعفین۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ میں بھی اور میری اماں بھی ان لوگوں میں ہیں جو مستضعفین تھے، جو کمزور تھے، جو مکے میں رہ گئے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید بن ایوب بن ابی ملیکہ ان ابن عباس تلا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان قال كنت انا وامی ممن نزل اللہ عز وجل۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ میں اور میری اماں بھی ان لوگوں میں ہیں جن کا اللہ نے عذر منظور فرمایا۔ یاد رکھو کیونکہ جب ہجرت کا حکم ہوا تھا حضور کے زمانے میں، جب ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت فرض تھی۔ کیا مانا جو ہجرت نہ کرے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ علامت تھی کہ وہ مسلمان نہیں۔ حتیٰ کہ اسلام نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ بعض عورتیں بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، کہ میرا مدنی جو عورتیں آئیں ایمان کا دعویٰ کریں مدینہ منورہ میں آ جائیں، آپ ان کا امتحان کریں، معلوم کریں کہ واقعی ہجرت کر کے آئی ہے یا کسی سے شادی کرنے کے بہانے میں آ گئی ہیں یا اور کوئی لالچ جن کو لے آیا ہے۔ اگر امتحان میں وہ صحیح اور سچی اور پکی مومنہ ثابت ہو جائیں، اللہ تو جانتے ہیں ان کا ایمان، تو اب اگر مومنہ ہے تو پھر کافروں کو واپس نہ کرو، کیونکہ کسی مومن عورت کا نکاح کسی مشرک سے نہیں ہو سکتا، اسی طرح کسی مشرکہ عورت کا نکاح جو ہے وہ کسی مومن سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر دونوں نے ہجرت کی، کیا مانا مرد بھی عورت بھی، اور دونوں مسلمان ہو گئے، یا عورت نے پہلے ہجرت کی اور مرد نے بعد میں ہجرت کی اور مسلمان ہو گئے، تو پھر پہلا نکاح ان کا جو کفر کے زمانے میں تھا وہی کافی ہے، دوبارہ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ مشرکین مکہ میں بھی پہلے نکاح تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ کوئی، چونکہ اس زمانے میں کافروں سے رشتہ داری تھی، کافروں سے ہوا۔ حضور کی بیٹی بی بی زینب تشریف لے آئیں، ان کے خامن جو ہے حضرت عمر بعد میں آئے، لیکن حضور نے ان کا دوبارہ نکاح نہیں پڑھا بلکہ اسی نکاح کو آپ نے قائم رکھا۔ تو اس لیے مسئلہ یہ تھا کہ اگر پہلے ایک آدمی میاں بیوی ہے، ایک مسلمان ہو گیا، اب دوسرا بھی مسلمان ہو گیا آگے الحمدللہ تو نکاح قائم ہے۔ اچھا دونوں کا نکاح ہے، ایک مسلمان ہو گیا اور ایک کافر ہے تو نکاح ختم ہو گیا، کیونکہ کسی مومن کا نکاح کسی مشرکہ عورت سے نہیں ہوتا، اور نہ کسی مشرکہ کا نکاح جو ہے وہ کسی مسلمان اب مرد سے ہو سکتا ہے۔ اہل کتاب سے بھی اجازت ہے، سمجھو مسئلہ کیا مانا، یعنی اگر مسلمان لڑکی نہ ملے، ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں مسلمان لڑکی نہیں مل رہی، لیکن اہل کتاب لڑکی ملتی ہے تو اپنے آپ کو گناہ سے حرام سے بچانے کے لیے اسلام اجازت دیتا ہے۔ اگر مسلمان عورت ملے تو پھر نہیں کہ اہل کتاب سے شادی کریں، وہ بھی اجازت ہے۔ کیا مانا، جیسے کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے پڑھنے میں اجازت ہے، بیٹھ کے کوئی نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے پڑھنے میں اجازت ہے، یہ نہیں کہ بلا وجہ بیٹھ کے نماز پڑھو، تو وہ بھی اجازت ہے کہ ایسے حالات ہیں، اور اللہ علیم بذات الصدور ہے۔